نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے برادر مکرم جناب حضرت مولانا مفتی محمد افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حکم کیا اور دوسری مرتبہ اس الحدیث کورس میں حاضری کا موقع ملا. اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. یاد رکھیے گا، ہم خود آئے نہیں ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے دنیاوی قائدین کے پیچھے پوری رات پھرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ دنیا کی یہ ساری کی ساری محبتیں، وفائیں عارضی ہیں. آج نظر آئیں گے، اگلے 5 سال کوئی نظر نہیں آئے گا. لیکن میں قربان جاؤں، ہم جس نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کونین جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ابھی ہم اس دنیا میں آئے نہیں. میری امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لائے، تشریف لائے، بستر پہ لیٹے، پھر فرمایا عائشہ چھوڑو، میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا، لمبا سجدہ کیا. امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے ڈر ہوا، مجھے خوف ہوا کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی. میں اپنے بستر سے اٹھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی، میں نے منہ مبارک کے پاس کان لگائے، فرمایا سینہ مبارک یوں کھول رہا تھا جیسے چولہے پہ ہنڈیا کھولتی ہے، اور زبان مبارک سے صرف ایک لفظ تھا، رب امتی رب امتی رب امتی. ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں، ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالمشافہ ملاقات نہیں، لیکن خدا کی قسم وہ ہستی ہے کل قیامت کے دن ہر نبی یہ کہے گا رب نفسی رب نفسی رب نفسی. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی عرض کریں گے اللہ اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، رب نفسی، اللہ اپنی جان کا سوال کرتا ہوں. حشر کے میدان میں صرف ایک صدا گونجے گی، رب امتی رب امتی رب امتی.
اور وہ میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی۔ ہم اس نبی کی بات کو، اور یاد رکھیے گا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب ہم حدیث کی سند پڑھتے ہیں قرآن کا، اور ہمارا یہ واسطہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک پل ہے بر صغیر میں آنے کا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں روضہ رسول پہ حاضر ہوا، مراقبہ کیا تو میں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور کے دھاگے نکل رہے ہیں، منبع نور ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، نور کے دھاگے نکل رہے ہیں، اور وہ نور کے دھاگے پوری دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں۔ اور فرمایا جہاں جہاں جو بیٹھ کے حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، فرمایا روضہ مبارک سے، سینہ مبارک سے نکلنے والے وہ نور کے دھاگے، ان کا تعلق ہر اس آدمی کے ساتھ ہے جو جہاں بھی پوری دنیا میں بیٹھ کے حدیث پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے۔ آج ہم تھوڑی سی محنت سے خدا کی قسم ہمارا کنیکشن بالکل سیدھا جا کے روضہ انور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے کوئی الفاظ نہیں نکالتے مگر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ وحی کرتے ہیں، میرے نبی کا بولنا وحی ہے، میرے نبی کا چلنا وحی ہے، میرے نبی کا مسکرانا وحی، میرے نبی کا رونا وحی۔ میرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اللہ کے حکم سے، میں نے اپنی بیٹیوں کا کسی کے ساتھ نکاح کیا تو اللہ کے حکم سے کیا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس پاکیزہ جماعت پہ کہ دنیا کائنات کا ذرہ ذرہ، صحرا ریگستان کے ذرات اولیاء سے بھر جائیں، سمندر کے قطرے اولیاء سے بھر جائیں، دریا کی لہریں اولیاء سے بھر جائیں، سرسبز و شاداب درختوں کے پتے اولیاء سے بھر جائیں، آسمان کے ستارے اولیاء سے بھر جائیں، خدا کی قسم وہ کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، یا اس کے ایمان کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اس پہ پڑ گئی۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں لیکن نابینا صحابی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں لیکن ان کے ایمان کی حالت میں پیارے نبی کی نظر کرم پڑی۔ اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے کے سارے تمغے ہیں جو صحابہ کے لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جنہیں خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، عمر بن عبد العزیز جو آپ نے مثال سنی ہے نا کہ بکری اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں بلکہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہے۔ یعنی ان کے زمانے میں بھی عدل و انصاف اتنا تھا کہ بکری اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیا کرتے تھے۔
تو کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہتر ہیں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے کیا سوال کرتے ہو، یاد رکھنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پہ سوار تھے اس گھوڑے کے نتنوں میں پڑنے والی دھول عمر بن عبد العزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہ امیر معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المسلمین ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی لکھوایا وحی کو۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے، دونوں بہن بھائی آپس میں باتیں کر رہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام حبیبہ کیا آپ معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی سے محبت نہ کرے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بھائی معاویہ سے محبت کرتی ہوں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام حبیبہ جتنی تو معاویہ سے محبت کرتی ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ میں محمد معاویہ سے محبت کرتا ہوں۔ صحابی ہیں، صحابی کاتب وحی ہیں، خال المسلمین ہیں، پوری امت کے ماموں ہیں، خال المسلمین ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے تاجدار، اللہ نے جس طرح نبوت کو پیارے نبی پہ ختم کر دیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے صحابیت کو بھی صحابہ پہ ختم کر دیا۔ اولئک هم الفائزون اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ سارے کے سارے وہ تمغے ہیں جو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرمائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بہترین، کامیاب، ایک آئیڈیل سکسسفل زندگی گزاروں، اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے، جو بھی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو چند صحابہ نے، دوستوں نے آپس میں اس صحابی سے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں، کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی پیار میں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغور دیکھا، وہ صحابی پہلے لکھا کرتے تھے، لکھنا چھوڑ دیا۔ پوچھا میرے صحابی کیا ہوا؟ پہلے لکھا کرتے تھے، میری باتوں کو میں جو کچھ کہتا لکھا کرتے تھے، لکھنا چھوڑ دیا۔ عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھیوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس زبان سے کبھی کوئی حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو جتنے بھی کمالات عطا فرمائے، یاد رکھنا، اس کو مثال سے سمجھیں۔ جیسے گندم کا ایک ڈھیر ہے، گندم کا ڈھیر ہے، اللہ رب العزت نے کمالات کا، جمال کا، فصاحت، بلاغت، ذہانت، فراست، حسن کا ڈھیر لگا دیا۔ اب باری آئی آدم علیہ السلام کی، اللہ رب العزت نے اس ڈھیر میں سے اٹھا کے
کمالات میں سے، معجزات میں سے، جمال میں سے، فراست، بلاغت، فصاحت، ذہانت میں سے اٹھا کے آدم علیہ السلام کو دے دیا، حضرت نوح علیہ السلام کو دے دیا، حضرت شیش علیہ السلام کو دے دیا، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت دانیال ہیں، حضرت زکریا ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو اس ڈھیر میں سے اٹھا کے دیا، لیکن میں قربان جاؤں جب باری آئی میرے اور آپ کے پیارے نبی کی، اللہ نے کمالات میں سے نہیں دیا، معجزات میں سے نہیں دیا، جمال میں سے نہیں، اللہ نے فصاحت، بلاغت، ذہانت، فراست میں سے نہیں دیا، اللہ نے کمالات کا ڈھیر اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اللہ نے معجزات کا ڈھیر اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، فراست کا ڈھیر اٹھا کے اللہ نے میرے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اگر میں اس سے بڑھ کے کہوں، خدا کی قسم، آدم کا وجود میرے نبی کا صدقہ ہے، آدم کا وجود میرے نبی کا صدقہ، نوح علیہ السلام کا ولولہ توحید میرے نبی کا صدقہ، ابراہیم خلیل اللہ میرے نبی کا صدقہ، موسیٰ کلیم اللہ میرے نبی کا صدقہ، اسماعیل ذبیح اللہ میرے نبی کا صدقہ، زکریا کو نبوت ملی میرے نبی کا صدقہ، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے میرے نبی کا صدقہ، صدیق کی صداقت میرے نبی کا صدقہ، عمر کی عدالت میرے نبی کا صدقہ، عثمان کی سخاوت میرے نبی کا صدقہ، علی کی شجاعت میرے نبی کا صدقہ۔ اللہ نے دنیا میں جس کو جو کچھ بھی دیا وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دیا۔ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تم بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو، مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے آئیڈیل وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر شعبے کو بتایا۔ اگر باپ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی عزت، ادب، احترام کو بتایا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ یاد رکھنا، آج باطل نے اس پہ اتنی محنت کی ہے کہ نبی کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر زیادہ کر کے صرف ایک بیٹی کو کہتا ہے، نا میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت فاطمہ ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی بیٹی کا ذکر کیوں؟ واقعات کے اندر دیکھو، احادیث کے اندر دیکھو، تاریخ کے اندر دیکھو، سب سے زیادہ ذکر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آتا ہے۔ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، خدا کی قسم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے اتنے کمالات سے نوازا، اللہ نے اتنی خصوصیات سے نوازا کہ حضرت حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں لوگوں یاد رکھنا، ان الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت فاطمہ کی عزت پہ، عظمت پہ، شان پہ کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن حسن و حسین کی جنت بھی حضرت فاطمہ کے قدموں میں ہے۔ اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرا نبی انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، میرا نبی جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، میرا نبی چرند کے لیے، پرند کے لیے، حجر کے لیے، شجر کے لیے، فرشتوں کے لیے، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان پہ کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، میرا نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور حضرت فاطمہ میرے نبی کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امت کا ایمان ہے، کسی ایک صحابی کا بھی انکار کرو گے
دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پوری امت کا ایمان ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بی بی شوہر کا ایمان ہوا کرتی ہے، فرمایا پوری امت کا ایمان حضرت علی ہے، لیکن حضرت علی کا ایمان بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی۔ میں وہ بات کر کے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کو تھوڑا سا ذکر کروں، چونکہ 4 بیٹیاں تھیں، ذکر زیادہ آتا ہے حضرت فاطمہ کا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد تھی، نرینہ اولاد طیب، طاہر، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یعنی یہ 3 بیٹے تھے، تینوں کے تینوں بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں فوت ہو گئی، تو 7 کی محبت سمٹ کے اکیلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر آ گئی۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھ محمد کو دکھ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر پہ تشریف لے جایا کرتے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو، کفار کو یہ سبق دیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے، دل ہی دل کے اندر کڑا کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ محبت کر کے بتایا بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کے جایا کرتے تھے۔ جب بھی سفر سے واپس آتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے مل کے پھر اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ شادی کا موقع آیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ ان دونوں حضرات نے، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، ان شیخین کی محبت اور حضرت علی کے ساتھ محبت کا اندازہ دیکھو۔ ان دونوں شیخین نے پھر حضرت علی کو تیار کیا، علی آپ جاؤ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ابو طالب نے، پیارے نبی کے چچا نے نبی کو پالا، حالانکہ ابو طالب کی تو اولاد ہی بہت زیادہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، چچا زاد بھی تھے، پاس رہا کرتے تھے، بچوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیسے جاؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ میرے پاس مکان ہے، نہ میرے پاس دکان ہے، نہ میرے پاس کاروبار ہے، نہ میرے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے، میں کیسے جاؤں؟ فرمایا آپ جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چلے، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فاطمہ کے لیے ہے، فاطمہ علی کے لیے ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اللہ کے حکم سے، اور میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ کیا تو بھی اللہ کے حکم سے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چلے ہیں، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ علی فاطمہ کے لیے ہے، فاطمہ علی کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدمت میں حاضر ہو گئے، جس مقصد کے لیے آئے تھے عرض کی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ، یہ بات ارشاد فرمائی اور اٹھ کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف فرما ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو مائیں اپنی بیٹیوں سے پوچھتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہیں۔
اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت کی، یہ خاتون اول ہیں کہ جب پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ، پسینے سے شرابور ہیں، کانپتی ہوئی ٹانگیں ہیں، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، فرمایا زملونی دسرونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ جب انسان تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے نا، پھر کمبل لینا، چادر لے کے لیٹتا ہے سکون ہو جائے۔ جب تھوڑا سا سکون ہوا، پھر ساری رودات، جبرائیل علیہ السلام کا آنا، دبانا، چھوڑنا، سارے کا سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا۔ یہ وہ سب سے پہلی خاتون اول ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ پوری امت کا بوجھ میرے نبی کے کندھوں پہ ہے، لیکن میں قربان جاؤں، میرے نبی کو تسلی دینے والی سب سے پہلی عورت حضرت خدیجہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا کی محبت کیا کرتے تھے، جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ایک مرتبہ تمام کی تمام امہات المؤمنین تشریف فرما تھیں، ہر کوئی اپنی اپنی خصوصیت بیان کر رہی تھی، میری یہ خصوصیت، میری یہ خصوصیت، میری یہ خصوصیت۔ پاس ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، عرض کی اگر اجازت ہو میری ماں، میں اپنی ماں حضرت خدیجہ کی خصوصیت بیان کر دوں، میں اپنی ماں حضرت خدیجہ کی فضیلت بیان کر دوں۔ فرمایا کہو کیا کہتی ہو؟ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کنوارے ہونے کی حالت میں میرے نبی کے حرم میں آئیں، لیکن میری ماں خدیجہ کی یہ خصوصیت ہے کہ میرا نبی، پیارے نبی کنوارے تھے جب میری ماں پیارے نبی کے حرم میں آئیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما تھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کے کہنے لگی عائشہ تمہارے محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا تھوڑا آہستہ بولے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اسی اثناء میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے باہر تشریف لے آئے۔ اب وہ بوڑھی عورت بول رہی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے اس کی باتیں سن رہے ہیں، وہ بولے جا رہی ہے، باتیں کیے جا رہی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو سنے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا عائشہ گھر میں کوئی ہدیہ ہے؟ اللہ کے نبی ہے۔ فرمایا لا کے اس کو دے دو۔ عرض کی لا کے دے دیا۔ فرمایا عائشہ گھر میں کوئی کپڑے ہیں؟ فرمایا لا کے اس کو دے دو۔ وہ جانے لگی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، رخصت کر کے واپس آئے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بڑی پریشان ہوئی، یہ کون تھی، کیا ہوا؟ فرمایا میں قریب گئی، میں نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا، عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، یہ کون تھی؟ فرمایا عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی، جب میری خدیجہ زندہ تھی نا، یہ اس وقت بھی آیا کرتی تھی، خدیجہ اس کے ساتھ یہی برتاؤ کیا کرتی تھی، اس کی باتیں سنا کرتی تھی، اس کو ہدیے دیا کرتی تھی، اس کو کپڑے دیا کرتی تھی، اس کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ عائشہ آج جب یہ دوبارہ آئی نا، مجھے میری خدیجہ دوبارہ یاد آ گئی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت فاطمہ کے پاس۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مائیں اپنی بیٹیوں سے پوچھا کرتی ہیں، بیٹی تیری شادی کے بارے میں، تیرے نکاح کے بارے میں، تیرے رشتے کے بارے میں۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا فاطمہ علی آیا ہے اور تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، سیرت حلبیہ والے لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس کے ساتھ بیانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ مکان اپنا، نہ دکان اپنی، نہ کاروبار اپنا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قریشیوں میں سے سب سے غریب فقیر کے ساتھ بیانا چاہتے ہیں؟
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی میرے خاندان میں سب سے زیادہ مجھے علی پسند ہے، مجھے بھی علی پسند ہے، میرے اللہ کو بھی علی پسند ہے۔ یہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک سبق دیا، ادھر سے علی چلے ادھر سے جبرائیل آئے، باوجود کہ جبرائیل نے آ کے عرض کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فاطمہ کے لیے ہے، فاطمہ علی کے لیے ہے، گویا علی اور فاطمہ کا رشتہ آسمانوں پہ پکا ہو گیا، لیکن میرے نبی نے امتیوں کو سبق دینے کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے کہ یاد رکھنا جہاں تم اپنے بیٹوں سے، جہاں تم اپنے لڑکوں سے شادی کے بارے میں مشورہ کرتے ہو نا، وہاں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بیٹیوں سے بھی ان کی رائے لے لیا کرو۔ یہ گائے بکری بھیڑ نہیں جس قلعے کے ساتھ چاہا باندھ دیا، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ بیوی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرمایا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، آج کی بیوی ناراض ہو کے دکھاؤ دوسرے میں، فرمایا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو کہتی ہو رب موسیٰ، میں قسم اٹھاتی ہوں موسیٰ کے رب کی، لیکن جب تم مجھ سے راضی خوش ہوتی ہو نا، اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے، یہاں راضی خوش یا ناخوش ہونا وہ نہیں، ایک بیوی کا لاڈ ہے، مان ہے، ناز ہے، پیار ہے، فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا پھر کہتی ہو میں قسم اٹھاتی ہوں رب محمد کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ بیوی کو بھی شوہر کے ساتھ کچھ ناراضگی کا، کچھ نخرے کا، کچھ مان کا، کچھ لاڈ کا بیوی کو بھی حق ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا پہ راضی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی شادی کی تیاری کرو۔ اب علی کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا علی کیا ہے؟ عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زیرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، بس اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، شیر خدا ہے۔ فرمایا علی ایسا کرو گھوڑا رکھو جہاد کے لیے اور زیرہ بیچ آؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زیرہ لے کے جا رہے ہیں، راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوگی۔ فرمایا علی کہاں؟ یہ زیرہ لے کے کہاں جا رہے ہو؟ سارا قصہ بیان کیا، زیرہ بیچنے جا رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیا ہے تو یہ زیرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ اب دونوں دوستوں میں، دونوں یاروں میں سودا ہو رہا ہے، کرتے 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 400 درہم میں زیرہ کا سودا ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیرہ لے لی، 400 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے لگے، فرمایا علی میری طرف سے یہ شادی کا تحفہ زیرہ ہے۔ وہ زیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی۔ سیرت حلبیہ والے نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ وہ 400 درہم جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، تحفہ دیا، صبح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ان کے گھر کے اندر 400 تھیلیاں تھی، ہر تھیلی کے اندر اللہ نے 400 درہم عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیسے وہ درہم لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درہم کے ذریعے سامان منگوایا، اس درہم کے ذریعے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی تیاری کی۔ تو بیٹیاں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہوں اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی ہو، ان کا نام رکھا ہو، ان کا نکاح کیا ہو، فرمایا کل قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ جنت میں یوں میرا پڑوسی ہوگا۔ ایک روایت کے اندر 2 بہنوں کا ذکر ہے، فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں عطا کی ہوں، اس نے ان کی اچھی پرورش کی ہو، ان کا نکاح کیا ہو، فرمایا کل قیامت کے دن یوں جنت میں میرے ساتھ میرا پڑوسی ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بیٹی ہو، اگر ایک بہن ہو، فرمایا ہاں اللہ نے جس کو ایک بیٹی دی ہو، ایک بہن دی ہو، وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کا نکاح کر دے، فرمایا کل قیامت کے دن وہ بھی میرے ساتھ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا مقام بتایا، اللہ کے پیارے نبی نے بہن کا مقام بتایا، پیارے نبی نے بیوی کا مقام بتایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام بتایا۔
ماں کا مقام بتایا. یاد رکھنا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے بھی انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے نا ان سب کی سزا قیامت تک ہے. یعنی قیامت کے دن مالک یوم الدین روز جزا میں ملے گی. لیکن والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ ظلم، والدین کو ستانا اتنا گناہ ہے جب تک دنیا میں انسان کو اس کی سزا نہ مل جائے انسان کو موت نہیں آتی. اور یاد رکھنا انسان جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے، میں اپنی انداز میں کہتا ہوں کہ انسان نے احرام باندھا ہو، انسان احرام باندھ کے مطاف کے چکر لگا رہا ہو، وہیں مطاف میں اس کو موت آ جائے، غلاف کعبہ میں اس کو کفن دے دیا جائے، امام کعبہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، جب تک اس کے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک اس سے راضی نہیں اس کی بخشش پھر بھی نہیں ہوگی. دلیل حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ. موت کا وقت قریب ہے، زبان پہ کلمہ نہیں، نزغ عالن ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات میں سب سے زیادہ فراست والے. اور میں پتہ کرو گھر میں والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی ماں ہے، فرمایا اس کو بلاؤ اگر آتی ہے. اس بڑیا تک پیغام پہنچا، اس نے کہا لبیک و صادق. عاشق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جاتا ہے، مجھے میرے نبی نے پکارا، مجھے میرے نبی نے بلایا. وہ لاٹھی کا سہارا لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی علقمہ تیرا بیٹا ہے؟ عرض کہ اللہ کے نبی بیٹا ہے. فرمایا علقمہ کیسا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہے، آپ کے پاس وقت گزارتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ علقمہ کی دینداری کتنی ہے. آج میں 5 وقت کی نماز پڑھوں میں بڑا دیندار، میں شیخ الحدیث ہوں تو بڑا دیندار، میں مسجد کا کھونٹا ہوں تو بڑا دیندار ہوں، میں درس و تدریس میں جاؤں، میں جہاد میں جاؤں، میں دعوت و تبلیغ میں جاؤں، میں بڑا دیندار ہوں. یاد رکھیے گا دینداری صرف یہ مسجد تک نہیں ہے، بلکہ معاملات جب تک صاف نہیں ہوں گے اس وقت تک دینداری نہیں ہوگی. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ مل مفلس، دنیا کا سب سے غریب آدمی، دیوالیہ، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل کنگال ہے، کون ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس روپیہ پیسہ درہم دینار نہ ہو. ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے. فرمایا نہیں، سب سے زیادہ غریب دیوالیہ کنگال آدمی وہ ہے 5 وقت کی نماز وہ پڑھتا ہے، گرمیوں کے روزے وہ رکھے، ٹھنڈے پانی سے وضو وہ کرے، ہر سال عمرہ بھی ہے، ہر سال حج بھی ہے، زکوٰۃ وہ دیتا ہے، مسجد کا کھونٹا وہ ہے، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے، ہر تہجد کیا، اشراق کیا، چاشت کیا، وابین کیا، سارے نوافل پڑھتا ہے. لیکن حال یہ ہے کہ اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، حال یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے پریشان ہیں، حال یہ ہے اپنی بہنوں کا وراثت میں حصہ وہ کھا گیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں، شاید میں نے یہاں بھی کہا ہو کہ ہم مرد اتنے ظالم ہیں نا، ہم پہلے سے ہی ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں میری بہن نے تو مجھے معاف کر دیا، میری بہن نے تو میرے حق میں دستخط کر دیے. ہم جتنے بیٹھے ہیں شاید آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنا حصہ اپنی بہن کو دے دیا. کوئی کہہ دے کہ میری بہن غریب تھی، میرے حصے میں اتنی جائیداد آئی، میں نے کہا میری بہن غریب ہے، میں چلو مرد ہوں میں کما لوں گا، سب کچھ ہو جائے گا، میں نے اپنا حصہ دستخط کر کے میں نے اپنی بہن کو دے دیے. بھابھی شروع سے ہی ذہن بنانا شروع کر دے گی تیرا بھائی تو بیچارہ مظلوم ہے، تیرے بھائی کا پوری نہیں ہوتی، بچے اتنے ہیں، خرچے اتنے ہیں. وہ بہن بیچاری مجبور ہو کے وہ پہلے ہی سائن کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. اور خدا کی قسم بہنوں کی زبان پہ صرف ایک جملہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی کی دہلیز میرے لیے کھلی رہے، اور ہوتا وہ بھی نہیں. سائن کر دیے نا بس بہن گئی. اگر کل قیامت کے دن اس بہن نے کہ ہم کہتے ہیں نا نہیں میری بہن مجھ سے راضی تھی، اس نے راضی ہو کے دستخط کر دیے،
ارے ظالم کبھی تو بھی تو راضی ہونا، کبھی تو بھی تو اپنے بہن کے حق میں دستخط کرنا، اپنی بہن کو اپنا حصہ دے۔ اگر کل قیامت کے دن اس بہن نے پکڑ لیا، پڑوسی نے پکڑ لیا، حقداروں نے پکڑ لیا، روایات کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن یہ نیکیوں کا ڈھیر لے کے آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ کل قیامت کے دن انصاف کے ترازو لگائے گا۔ نیکیوں کا ڈھیر، نمازیں کیا، عمرہ کیا، حج کیا، تہجد کیا، وابین کیا، درس و تدریس کیا، جہاد کیا، دعوت و تبلیغ کیا، یعنی نیکیوں کا ڈھیر۔ حشر کے میدان میں سے ایک حقدار کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، میرے پاس سے گزرا، اس نے مجھے گھور کے دیکھا۔ یاد رکھیے گا، اگر خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کے مسلمان بھائی کو دیکھنا نیکی ہے تو کسی مسلمان کو گھور کے دیکھنا یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی، یا اللہ میں اس کے پاس سے گزرا، کوئی وجہ نہیں، اس نے مجھے کہنی ماری، یا اللہ اس نے اپنی گندی نالی کا پانی میرے گھر کے سامنے سے گزارا، اس نے مجھے فلاں تکلیف دی۔ اللہ فرمائیں گے یہاں جو کرنسی ہے نا وہ نیکیاں ہیں، درہم دینار نہیں ہے۔ یا اللہ میرا کھا گیا، دبا گیا، آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ہاں سب سے کامیاب تاجر وہ ہیں جو کسی کا لے کے دبا جائے، کھا جائے، فارغ، کوئی کیس نہیں، کوئی گواہ نہیں، الٹا چوری سینہ زوری، او تھالاں چکیاں تے او کچاری، جا وجالا ٹو جڑے وجانے، میں نہیں دندہ، جا۔ کل قیامت کے دن سارے حقدار کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے یہاں کی کرنسی، روپیہ، پیسہ، درہم، دینار، ڈالر کچھ نہیں ہے، نیکیاں ہیں۔ فرمایا اس کی جو نیکیاں ہیں نا وہ اس کو دے دو۔ ایک کھڑا ہوا، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، فرمایا کرتے 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 حقدار کھڑے ہوتے رہے، اس کی نمازیں گئی، اس کے روزے گئے، اس کے عمرے گئے، اس کے حج گیا، اس کا درس و تدریس گیا، ساری نیکیاں ختم ہو گئی، ابھی بھی ایک کونے میں حقدار کھڑا ہے، یا اللہ میرا بھی دینا ہے، لیا دبا گیا، ادھار لیا کھا گیا، نہیں دیتا۔ اللہ فرمائیں گے اب اس کی کرنسی نیکیاں ختم ہو گئی، اب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جو حقدار کے گناہ ہیں نا وہ اس کے ذمہ لاد دو۔ فرمایا کرتے کرتے دنیا سے لے کے تو نیکیوں کا ڈھیر گیا تھا، لیکن جب اس کے بارے میں فیصلہ ہوا تو سوائے گناہوں کے ڈھیر کے اس کے پاس کچھ نہ بچا۔ یہ سب سے زیادہ غریب آدمی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ علقمہ کی دینداری کیسی ہے، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ علقمہ کا آپ کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ میرے دوستو خدا کی قسم، جب آپ اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں نا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اگر یہ دنیا دارالجزا ہوتی نا زمین پھٹ جاتی، ہم یہیں پہ غرق ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، حضرت میں نے خراسان سے آیا ہوں، میں حج کے لیے آنے لگا، میری بوڑھی ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس نے کہا میں نے بھی حج کے لیے جانا ہے، حضرت میں نے خراسان سے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، آج میں نے کبھی اپنی ماں کے پاؤں دبائے؟ میرا باپ سارا دن مارا مارا میرے لیے پھرتا ہے، میں رات کو اس لعنت موبائل کو لے کے، مجھے نہیں پتا میری ماں کیا کہہ رہی ہے، مجھے نہیں پتا میرا باپ کیا کہہ رہا ہے، وہ سارا دن گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، طوفان ہے، وہ سارا دن مارا مارا میرے لیے پھرتا ہے، میں نے کبھی اپنے باپ کے پاؤں نہیں دبائے، ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، نہ مجھے واٹس ایپ سے فرصت ہے، نہ مجھے فیس بک سے فرصت ہے، نہ مجھے ٹویٹر سے فرصت ہے، نہ مجھے انسٹاگرام سے، ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت میں خراسان سے لے کے آیا، مکہ لے کے آیا، طواف کروایا، صفا مروہ کی سعی کروائی، مزدلفہ لے گیا، مینا لے گیا، عرفات لے گیا، سارے کے سارے مناسک حج میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے کروائے۔ پوچھنے یہ آیا ہوں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ایک دم سیدھے ہو گئے، فرمایا کیا کہتا ہے، تو نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا تیری ماں نے تجھے جنتے وقت جو ایک مرتبہ کی تھی نا، ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ جب رات کو میں پھلوں کا شاپر چوری چھپے
اپنے بیوی بچوں کے پاس لے کے جاتا ہوں نا، کبھی سوچو بوڑھے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، جنہوں نے اپنے منہ سے لقمہ نکال نکال کے تیرے منہ میں ڈالا، اور میں چوری چھپے شاپل لے کے جاتا ہوں کہیں آواز نہ آ جائے، کہیں آواز نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علقمہ، اللہ کے نبی، علقمہ میرا بیٹا ہے، علقمہ نے میرا دل دکھایا ہے، اور میں علقمہ کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی، میں نہیں معاف کر سکتی، کیا میں نے اس لیے جنا تھا؟ علقمہ بڑا ہو جائے گا، میرا دل دکھائے گا، مجھے تکلیف دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال جاؤ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرو، علقمہ کو لکڑیوں میں رکھ کے آگ لگا دو۔ ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے، خدا کی قسم ماں باپ کا بس چلے نا، آپ میں سے کتنے صاحب اولاد ہیں؟ ہم صاحب اولاد ہیں، ہمارا بس چلے نا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مسجد میں باوضو حدیث کی کتاب، ہمارا بس چلے نا، ہم اپنی اولاد کے لیے چاند سورج توڑ کے لا کے اپنی اولاد کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے، لیکن ابھی میرے بیٹے علقمہ کو فرمایا، اگر تو نے معاف نہ کیا، یہ دنیا کی آگ کچھ آگ نہیں ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا سخت ہے۔ علقمہ کا مقدر عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ ادھر بڑھیا کی زبان سے نکلا، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا، ادھر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پہ نکلا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے دوستو، خدا را اپنی زندگی کے اندر دین کو پیدا کرے، دینی ماحول کو پیدا کرے، جس کا جو حق ہے نا، جب ہم اس کو حقوق دیں گے نا، تو اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی اچھی کرے گا، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ خاص طور پہ والدین جن کے زندہ ہیں، خدا را والدین کی قدر کرے۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہو گیا نا، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج عمرہ قبول ہوگا، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک ہمارے والدین ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ گھر میں بہنیں ہیں، ان کے ساتھ شفقت والا حال، گھر میں بیٹیاں ہیں، خدا کی قسم بیٹیاں باپ سے، والدین سے، بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ ہمارے بیٹوں کی تو نظریں ہماری جیب پہ ہوتی ہیں نا، باپ جب تھکا ہارا گھر جاتا ہے، خدا کی قسم ہمارے جوتے بیٹیاں لا کے دیتی ہیں، گرد و غبار ہمارے سر سے، ہمارے چہرے سے بیٹیاں جھاڑتی ہیں، ہمارے کپڑے بیٹیاں دھوتی ہیں، اور پھر ہم یہ ظلم کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ساری وراثت بیٹے کے نام، بیٹی پھر محروم۔ خدا را ایسا نہ کرے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ محبت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جی۔ اللہ رب العزت اس کورس کو جو الحدیث کورس ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر ایک کے حقوق کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔